آزمائش آواز 1 2 3 4 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 ایک درخواست تو یہ ہے کہ مرد بھی اور مستورات بھی سارے اس کاموں سے فارغ ہو کے متوجہ ہو جائے، موبائل فون سے بھی، ہر چیز سے جو آ گیا ٹھیک ہے، یعنی ایک فرد بھی اگر غفلت میں ہوگا تو اس کے اثرات پورے جوڑ پر پڑیں گے۔ یہ کام اجتماعی ہے، ہمارا کام نماز کی ترتیب پر ہے۔ ایک نمازی کی غفلت کا اثر امام پر پڑ جاتا ہے، اس لیے بہت فکر مند ہو کر مرد بھی مستورات بھی متوجہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بات کہلوا دیتے، کہنے والے کمال نہیں ہوتا، وہ تو سب کی فکریں ہوتی ہے۔ اس سے بہت متوجہ ہو کر اللہ کی طرف اور جو تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوں ان تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کر دینا اور سعادت سمجھنا، عمل کے ارادے سے بات کو سنا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کی بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ سنا جائے، تو جو دھیان سے سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دیں گے، کیونکہ دین میں سننا ایک عمل ہے۔ جب سننے کا حق ادا ہوتا ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے، جو سننے کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے، عمل کی توفیق بھی نہیں دیتے، استعداد نہیں بنتی پھر عمل کی۔ سننے کی بھی آداب ہے، کیونکہ حق سنایا جاتا ہے، جنت سنائی جائے گی، جہنم سنائی جائے گی، احوال سنائے جائے گی، دکھایا کچھ نہیں جائے گا۔ اس سے سننا ایک عمل ہے دین میں۔ تو ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو سننے کا حق ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمل پہ ڈال دیں گے، ورنہ بات ٹکرائے گی کانوں سے اور اس کا اثر دل پر نہیں پڑے گا۔ اور جو بات توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دل پر مرتب فرماتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، فکریں بدل جاتی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اس محنت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کوئی کام اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو چنتے ہیں، چھانٹتے ہیں۔ یوں فرمایا جیسے انبیاء کرام کا انتخاب ہوتا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، ساری ارواح میں سے نبیوں کو منتخب کیا گیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی منتخب فرمایا ہے۔ یہ منتخب شدہ امت ہے، اس امت کے تمام افراد، اس امت کے مرد اور اس امت کی عورتیں اللہ کے یہاں سے منتخب ہیں، انتخاب ہے اللہ کا۔ اور اللہ نے انتخاب جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے کیا ہے، اور یہ انتخاب اس طرح کیا اور اس لیے کیا تاکہ اس امت کا کوئی طبقہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت سے رہ نہ جائے، کیا مرد کیا خواتین، سب کا انتخاب ہے۔ اس لیے حضرت فرمانے لگے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات فرمائی تھی، من انصاری الی اللہ،
کہ تم میں سے کون اللہ کا دین کا مددگار ہے۔ ایک جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، حضرت فرمانے لگے وہاں عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت کی تشکیل کر رہے ہیں نصرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس امت سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگاروں میں ہو۔ وہاں تشکیل ہو رہی ہے اور یہاں اللہ تشکیل کر چکے ہیں، اس امت کی تشکیل ہو چکی ہے۔ اس امت کا انتخاب ہی اللہ کی دین کی نصرت کے لیے ہے۔ اس لیے جہاں اس محنت کی ذمہ داری کا بوجھ اور جہاں اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالا ہے، وہیں اس کام کی ذمہ داریوں کو اللہ نے مستورات پر بھی ڈالا ہے۔ ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت خیر امت ہے، اور امت مردوں کو نہیں، امت صرف مردوں کو نہیں کہتے۔ لفظ امت یہ مرد، عورت اور بچہ تینوں پہ لاگو آتا ہے۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امت سے مراد صرف مرد ہے، عورتیں نہیں ہیں۔ امت میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے اور بچہ بھی ہے، اور تینوں طبقوں کا انتخاب کیا ہے اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے۔ اور ان تینوں طبقوں میں ایک طبقہ بھی دعوت پر نہیں ہوگا، وہی گھر میں باطل کے داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی صلاحیتوں کو اگر دعوت پہ استعمال نہ کیا گیا تو پھر ان عورتوں کی صلاحیتوں کو باطل استعمال کرے گا، اور کر رہا ہے۔ اللہ نے استعداد رکھی ہے، صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ کرے یہ صلاحیتیں ہماری، استعدادیں ہماری اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں گے۔ کام تو اللہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیں گے۔ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اللہ کو کوئی اس بات سے عاجز نہیں کر سکتا۔ مگر سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتخاب کس کا کرتے ہیں، کس کا جان مال اس کے لیے لگ جاتا ہے، کس کی قربانی اس کے لیے لگ جاتی ہے، اس کے لیے سعادت ہے۔ اس لیے یہ جوڑ ہوتا ہے ہر 6 مہینے پر، پرانی بہنوں کو جوڑا جاتا ہے، کام کرنے والے بھائیوں کو جوڑا جاتا ہے، تاکہ ہمارے اندر اس محنت کا احساس، اس محنت کا فکر، آگے بڑھنے کا جذبہ، قربانیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے لیے چشمائی جوڑ ہے، تاکہ ہماری صلاحیتیں، استعدادیں وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاندھوں پر رکھ کر کام لے لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بنیاد کسی کی صلاحیت، استعداد نہیں ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ میوات کے جوڑ میں بات فرمائی تھی، استعداد و صلاحیت اس کام کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر اس کام کے لیے صلاحیت، استعداد اور فرصت اور مال شرط ہوتا تو قدرت اللہ کی ناقص ہو جاتی ہے، قدرت میں نقص ہو جاتا، پھر مال والے کام کریں گے، صلاحیت والے کام کریں گے، فرصت والے کام کریں گے۔ اللہ کے یہاں یہ شرائط نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے شروع میں وہ فقراء مہاجرین میں ہیں۔ کون ہے؟ بلال ہے، صہیب ہے، سلمان فارسی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون کرنے والے میواتی ہیں، جنہیں مولانا الیاس کا نام بھی لینے نہیں آتا، مولانا گلاس کہتے تھے، کوئی استعداد نہیں، کوئی صلاحیت نہیں۔ مفتی کفایت اللہ کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کیا کریں گے یہ تو، انہیں تو کلمہ نماز بھی نہ آوے، کیا کریں گے؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ شرائط نہیں ہے، شرائط یہ ہے کہ کون اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت یہ بات فرماتے ہیں صلاحیتیں اس کام میں لگنے سے نکھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے استعداد پیدا کرتے ہیں، صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، خالہ کہتی تھی حضرت عمر سے، کیا کرو گے عمر، تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، بکریاں چرانے نہیں آتی ہیں۔ مگر جب اسلام اندر داخل ہو گیا اور کام میں محنت میں لگ گئے، اللہ نے دنیا چلوا دی ان کے ذریعے سے۔ استعداد نہیں تھی، استعداد پیدا ہو گئی، کام سے استعداد اور صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اتنا استعداد کو اللہ نے بڑھایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبوت کی ساری صلاحیت عمر کے اندر موجود ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ اس کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سے لینے کے فیصلے کر دے۔ اس سے حضرت یہ بات فرماتے ہیں ایک انتخاب مخلوق کا ہوتا ہے اور ایک انتخاب خالق کا ہوتا ہے، ایک انتخاب مخلوق کا ہوتا ہے اور ایک انتخاب خالق کا ہوتا ہے۔ جب انتخاب خالق کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انتخاب کا اعلان آسمانوں میں کرتے ہیں، جبرائیل سے فرماتے ہیں فلاں سے محبت ہے، فلاں میرا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی
مقبولیت اور اس کے انتخاب کا اعلان آسمانوں میں کرواتے ہیں اور پھر اس کی قبولیت زمین پر انسانوں کے دلوں میں اتاری جاتی ہے۔ اسی حضرت ہمارے بات فرماتے ہیں شہرت اور قبولیت دونوں میں کیا فرق ہے، اور دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہے۔ شہرت اور قبولیت بعض چیزیں اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہے، سخاوت اور اسراف، تواضع اور تملق، قبولیت اور شہرت، مشقت اور مجاہدہ، ان سب کی سرحدیں ملی ہوئی، پتہ نہیں چلے گا آدمی کدھر ہے، سخاوت میں، اسراف میں ہے، تواضع میں ہے، تملق میں ہے، قبولیت میں ہے یا شہرت میں ہے۔ اگر شہرت ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اگر شہرت ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ تمہاری محنتیں ہمارے یہاں قبول نہیں ہیں، چلے جاؤ۔ ساری محنتیں رائے گاہ چلی جائے گی اگر اس میں قبولیت نہ ہو۔ اس لیے شہرت اصل نہیں ہے، اس کام میں قبولیت اصل ہے، اور جب قبولیت ہوگی تو صفات قبولیت پہ اللہ تعالیٰ کام لے لے گا۔ اللہ کے یہاں صفات قبولیت دیکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہوتا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بنیاد تو اخلاص ہے، ایک بنیاد اخلاص ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، اور ایک بنیاد تواضع ہے۔ یہ دونوں بنیادی چیزیں اس کام کے لیے۔ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وجہ عمل کیا ہے؟ اگر محنتوں میں اور قربانیوں میں تھوڑا سا بھی شائبہ اللہ کے غیر کا داخل ہو گیا تو ساری محنتیں رائے گاہ ہو جائیں گی۔ اس سے حدیث میں ایک صحیح روایت نقل کی کہ عالم لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، سخی لایا جائے گا، جن کی ان تینوں حضرات کی زندگی کا اکثر حصہ ایک بڑے کام میں لگ گیا، علم میں لگا اور بہادری میں لگا، شجاعت پر لگا اور سخاوت پر لگا، وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری محنتیں قبول نہیں ہیں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت فرمانے لگے کہ بہت بڑا عمل مگر جنت کا فاصلہ طے نہیں ہوگا، جنت کا فاصلہ طے نہیں ہوگا، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور وہیں عمل تھوڑا سا ہوا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا تو ایک غلیظ عورت نے غلیظ جانور کو پانی پلا دیا تو اللہ کے نبی فرما رہے میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے، جنت کا فاصلہ طے ہوگا کہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ مطالبہ ہے، کس کا ارادہ ہے؟ کس کی رضا کا ارادہ ہے؟ اس لیے عجیب بات فرمائی حضرت نے، صحابہ کام کر کے قربانیاں دے کر اس کام کی کارگزاری کو ذمہ دار کو خوش کرنے کے لیے سنانے کو نفاق سمجھا کرتے تھے۔ یہ تو نفاق ہے۔ اس سے صحابہ مخلصین تھے، ایسے مخلص تھے قربانیوں کو چھپا لیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جس کے گھر مہمان کے کھانے پر اللہ تعالیٰ مہمان کو کھانا کھلانے پر اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، میاں بیوی نے چراغ گل کیا اور کھانا مہمان کو کھلایا اور صبح ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اتنا بڑا کام ہوا۔ یہ صحابی مدتوں بعد یہ واقعہ سنا رہے ایک مجمع میں، یہ نہیں کہا میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے گھر یہ واقعہ ہوا تھا، میری شان میں آیت نازل ہوئی تھی، یوں فرمائے حاضر رجل، ایک آدمی تھا اس کے گھر یہ ہوا تھا۔ یہ مخلصین ہوتے ہیں، کام کر لیتے ہیں اور ان میں پیچھارا نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس سے حضرت ایک بات فرماتے ہیں مدار کامیابی کا حسن عمل پر نہیں ہے، مدار کامیابی کا حسن عمل کے ساتھ حسن نیت پر ہے۔ مدار کامیابی کے حسن عمل پر، اسے ہمارے بڑے ایک واقعہ بار بار سناتے ہیں۔ خزمان نے کام کیا اور اتنا بڑا کام کیا کہ دور صحابہ ہے، دور نبوت ہے اور صحابہ کا تعاون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سنا رہے ہیں صحابہ کہ اللہ کے نبی بہت اچھا کام کیا ہے خزمان نے، سارا میدان خزمان کے ہاتھ میں ہے، 8 مشرکین قتل کیا خزمان نے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران دیکھ کے رہے، اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے بات تو حضرت کی ٹھیک ہے، بات تو حضرت ہی کی صحیح ہے۔ صحابہ حیران تھے کہ مدد کر رہے ہیں صحابہ کی قزمان، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ جب مار کا ختم ہوا لوگ قزمان پہ جمع ہو گئے اور قزمان سے کہا قزمان تمہیں مبارک ہو، تم نے اتنا بڑا کام کیا۔ قزمان نے کہا خوشخبری اس کو تو جس نے اللہ کے لیے کام کیا، میں نے تو اپنی قوم کے لیے کام کیا، تو میری قوم کے لوگ ہو۔ یہ کہہ کر زخم کی تاب نہ لا سکا، تیر گاڑا زمین میں اور سینہ جو ہے وہ تیر کی نوک پر رکھا، طاقت لگائی اور سینے میں تیر لے لیا اور حرام موت مر گیا۔ اس پہ حضرت نے فرمایا حسن عمل سوئے خاتمہ، کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو ساری محنتیں کر کے رائے گا۔ اس لیے حدیث میں عجیب بات فرمائی،
اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دین کا کام ایسے لوگوں سے لے لیتے جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کام لے کے مردود کر دیتے ہیں۔ اسے صحابہ روتے ہوئے گئے، ڈرنا، جو جتنا محنت اور قربانیوں میں آگے جائیں اتنا ہی ڈر اور خوف میں، کیونکہ خوف یہ اس منزل تک پہنچا دے گا، بے خوفی یہ تو بے خوفی اللہ سے دور کرے گی۔ اس لیے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ اندر ہو۔ دوسری بات فرمائی، اس کام کو تواضع کے ساتھ کیا جائے، تواضع بنیاد ہے اس کام کی۔ اگر تواضع نہیں ہے تو تواضع کا دوسرا رخ کبر ہے، تواضع کا دوسرا رخ کبر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں اتنی تواضع تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہو رہے مکہ کے اندر کہ سر جھکا کر، اتنا سر جھکایا کہ ان کا سر کجاوے سے لگ گیا۔ اور ابن عباس یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے، کہا نہیں بادشاہت نبوت ہے، اور فاتحانہ داخل ہو رہے تواضع کے ساتھ۔ اس تواضع نے دل نرم کیا مشرکین کا۔ اس سے عجیب واقعہ لکھا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یوں فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ میری خالائیں تھیں جو مجھے مٹھی بھر کشمش دیا کرتی تھی اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ ہے تو صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی، دو جملے کہے ممبر سے اتر گئے۔ حضرت عمر نے کہا بات یہ ہے میں بیٹھا ہوا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا عمر تو اعلیٰ ہے، تو افضل ہے، اسے تجھ کو امیر بنایا گیا ہے، میں نے اپنے نفس کو نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کی، پچھلے میں یہ تھا تواضع کے لیے کہ تواضع ختم ہو جاتی ہے تو پھر کام کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، اسے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس سے اونچا لے جائے گا۔ اللہ کے انتخاب کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیں گے جب دو باتیں ہوں، اخلاص ہو تواضع ہو۔ اخلاص و تواضع سے بندہ اللہ کیا منتخب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ منتخب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں، انتخاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی حضرت یہ بات فرماتے ہیں ہم کام کرنے والا اپنے آپ کو شمار نہ کریں، ہم سب تو ابھی امتحان میں ہیں، ہم سب ابھی امتحان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر پھر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش سے گزارا پھر اللہ نے انتخاب کیا۔ ایک معمولی دنیا کا کام بھی انتخاب اس میں ہوتا ہے تو پہلے امتحان ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں مختلف حال سے، اور جب اس حال میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کام بڑا ہے، نبیوں والا کام ہے، کام کی سادگی سے کام کا بڑا پن چھپ جاتا ہے، کام سادہ ہے، دین کی حیات اس کام کے اندر ہے۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے لیتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں۔ اسے فرمایا اس کام کو تواضع انکساری کے ساتھ کیا جائے، ہر وقت یہ خیال رہے ہم کر نہیں رہے، اللہ ہم سے لے رہا ہے، کام ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اس پہ قسم کھا لے تو غلط نہیں ہوگا، سے روزہ بھی ہم اپنی ذات سے نکل نہیں سکتے، کہاں بیرون جانا، سفر کرنا، وہ تو اللہ ہی سہولت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آسان کرتے ہیں۔ اسے فرمایا تواضع کی بات یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو نعمت دینے والے کی ذات کی طرف منسوب کرو کہ اللہ تیرا فضل ہے۔ اس پہ حضرت نے فرمایا، نظام الدین میں ایک بزرگ بات کر رہے تھے، یوں فرمایا کہ وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، وہ دنیا جو اللہ کو مبغوض ہے، پسند نہیں ہے، جب اس کی نعمت کے شکرانے پر اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں تو وہ دین اور دین کی محنت جو اللہ کو محبوب ہے، جب اس پہ شکر کیا جائے تو کتنا اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے وقت لگوا دیا، تیرا شکر ہے تو اب تک کام میں چلا رہا ہے، تیرا فضل ہے۔ یہ تواضع کی بات ہے۔ جب اس رخ سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خیر وجود ملائیں گے، کیا مرد اور کیا مستورات، اللہ تعالیٰ مردوں سے بھی کام لیں گے، اللہ تعالیٰ مستورات سے بھی کام لیں گے۔ اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ جی بات فرمایا کرتے تھے کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے جو پچھلوں سے نہ لیا ہو، عجب نہیں اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے جو پچھلوں سے نہ لیا ہو۔
بعض انبیاء وہ ہیں جن کی ساری محنت کے بعد 80-82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور اس امت کے بعد وہ افراد ہیں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی محنت 9.5 سال کی محنت 82 خاندان اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کام عجیب ہے اور اس کام کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. اس اہتمام سے مرد مستورات کو جوڑتے ہیں کہ حق تعاون کی گود میں پلتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں. حق تعاون کی گود میں چڑھے گا پروان. تعاون ہے تو ترقی ہے کام کی. اسے ہمارے حضرت یہ فرمانے لگے دنیا کا کام تقابل سے چلتا ہے, دین کا کام تعاون سے چلتا ہے. ایک دوسرے کا تعاون ہو اور اس تعاون میں رکاوٹ جو پیدا ہوتی ہے, ابھی حضرت نے پرسوں ترسوئی کی بات ہے, فجر کا پورا بیان اسی پر کیا. واقعی کام کرنے والوں کو رہبری ہے. اس تعاون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے. جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تعاون سے ہاتھ روک دیا جاتا ہے. اور حسد ایسی بیماری ہے جو ساری نیکی جلا کر ختم کر دے گی. زمین پہ سب سے پہلا گناہ اور آسمان پہ سب سے بڑی نافرمانی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے. کبھی یہ نہ ہو کہ فلاں سے کیوں اتنا کام ہو گیا, فلاں نے کیوں اتنی قربانی دے دی. اللہ اس کا رسول جانتا ہے کب کس سے کیا کام لینا ہے. اللہ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. اس سے حضرت نے ایک بات فرمائی, اللہ صرف روزی روٹی اس کے رزاق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ علم کے رزاق ہے. اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں, جس سے چاہے اللہ کام لے لے. حسد نہیں ہو. اگر حسد ہوا تو تعاون سے ہاتھ رک جائے گا کہ تعاون کرو. صحابہ کی صفت یہ ہے, اگر کوئی قربانی دے رہا ہے اور کام میں آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پرانوں کے ہوتے ہوئے نیوں سے کام لے لیا. حضرت عمر ہیں, زبیر ابن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو تلوار دے دی. کام ہے اللہ کا, اس سے بھی لے لے. تو دونوں نے حسد نہیں کی, بلکہ زبیر ابن عوام پیچھے گئے کام دیکھنے کے لیے, اور یہ جملہ کہا اللہ اس کا رسول جانتا کس سے کب کیا کام لینا ہے. اس لیے حسد کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا نہیں. اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ جس سے چاہے لے لے. مولیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ابراہا کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ابابیل سے کام لے لیا, تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا؟ اللہ کام ہے, اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے. اس سے آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرنا, ساتھ دے دینا. تو جو تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے. یہ بڑا کام ہے, بڑی محنت ہے. تعاون سے حق پروان چڑھے گا. شیطان حسد سے پیچھے لاتا ہے, بلکہ حضرت نے فرمایا حسد اگر کسی سے ہو رہی ہے 2 کام کر لو, حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. ایک تو محسود کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو کام میں اور آگے بڑھا, اس کی نعمت پر اور اس کو باقی رکھ اور مزید ترقی عطا فرما. دوسری یہ ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کام کی تعریف کرو, حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. یہ بیماری یہ پیدا ہوتی ہے جب تقابل کا ذہن بنتا ہے. اور پھر فرمایا جب اس محنت میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے پچھلوں سے لیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے آگے کام لیں گے. اس سے ہمارے بزرگوں کی طرف سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی قربانی اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ ان سے کام, ان کے ہاتھوں کام لیتے ہیں. اور اللہ نے عورتوں میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب بات سمجھ میں آ گئی, قربانی کا مزاج بن گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لے لیا. بلکہ بزرگ فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دین اور ساری محنتیں وہ بہن کے حصے میں گئی. حضرت عمر کے زمانے میں کتنا بڑا کام ہو گیا, 3,500 مساجد مراکز اور 22 لاکھ مربع میل میں زمین پر جو اسلام پھیل گیا. 17 موافقات عمر ہے, یہ عمر کی رائے اور آسمان کا فیصلہ ہے, قرآن کی آیت اتر رہی ہے. تو سارے اجر میں شریک عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. سارا حضرت عثمان کا دین وہ ان کی خالہ کے حصے میں ہے. اور ابو جہل جیسا ظالم اللہ نے ایک عورت کو ذریعہ بنایا, ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے گھر میں اسلام کے داخل ہونے کا. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس محنت کے راستے سے کام لیتے چلے جائیں گے. ایک ہمارے بزرگ غالباً مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک عورت محرم مرد میں اتنا کام کر سکتی ہے, 1000 مرد مل کے اتنا کام نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنا کام لیا عورتوں سے. بلکہ امام الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے دین کے چمکنے کی امید ہے, اگر یہ کام عورتوں میں چل پڑے دین چمک جائے گا. اللہ تعالیٰ خاندان کے خاندان کو پلٹا کھلائیں گے.
اور ماحول بدل جائے گا، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی لائیں گے، دین بے اعتبار حقیقت زندہ ہوگا کہ کام عورتوں کے اندر چل پڑے گا، عورتوں کے تعاون سے کام بڑھے گا۔ اسے میں معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کام، بہترین ذمہ داری، اس لیے سمت کو حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ مرد بھی قربانی دے، عورتیں بھی قربانی دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عورت کو چوکھٹ سے تعبیر کیا ہے، گھر کی چوکھٹ سے تعبیر کیا عورت کو، جیسے دروازہ چوکھٹ پہ لگتا ہے اور اس سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی گھر کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ عورتوں سے کریں گے۔ کیا جذبہ ان کا، کیا قربانی ان کی، کیا تمنائیں ان کی، اب اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کے فیصلے کریں گے۔ اس لیے اس محنت کے اندر اس زمانے کے افراد نمونہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ تو قربانی میں اس زمانے کے افراد، مردوں کے لیے زمانے کے مرد، عورتوں کے لیے زمانے خواتین، یہ نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ اللہ نے صحابہ صحابیات کو بنایا ہے، صحابیات کو نہ سامنے رکھ کر قربانی دیتے چلے جائے۔ اس لیے ایمان بھی صحابہ کا نمونہ، اعمال بھی صحابہ کا نمونہ، اور جوہد بھی صحابہ کا نمونہ۔ تین لائن سے صحابہ نمونہ ہیں۔ ایمان میں ان کے کمال تک پہنچنا جہاں صحابہ کا ایمان پہنچا ہے، اور اعمال بھی صحابہ جیسے، اور جذبات بھی صحابہ جیسے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ محنت جب ختم ہو جاتی ہے یا محنت میں کمزوری آتی ہے تو سب سے پہلے فرق ایمان پر پڑتا ہے، سب سے پہلے فرق ایمان پر پڑے گا۔ اور جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور گزرا ہے 2-2.5 سال کا وقفہ، یہ حالات کا دور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ڈالا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ خوف سے آزماتے ہیں، اور پھلوں کی کمی سے آزماتے ہیں، بھوک سے آزماتے ہیں، دیکھتے تمہیں کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ان حالات پر، حکموں پر جمنے والا ہے۔ تو صحابہ جم گئے، حالات صحابہ پر بھی آئے، مگر کوئی حال، اس سے حضرت فرماتے ہیں استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں ہر حال میں حکموں پر جمنا، اس کا نام استقامت ہے۔ حالات کے مقابلے میں جمو ایمان پر۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ بات فرماتے ہیں، یہ محنت برائے محنت نہیں ہے، خروج برائے خروج نہیں ہے، یہ ساری محنتیں سب کو اٹھا کر صحابہ تک پہنچانے کے لیے۔ اسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین اور دین کی محنت کی جس سطح پہ چھوڑا تھا، امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے۔ کیا سطح تھی دین کی؟ 100% مرد عورتیں دیندار، 100% مرد عورتیں قربانیوں کے ساتھ جی رہی تھی۔ سب سے پہلا جذبہ اندر یہ تھا، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے کیا قربانی چاہیے، اس کے لیے ہمارا گھرانہ پیش ہے۔ آپ قربانی مت دو، ایسا نہیں کہ آپ کی تشکیل ہے، آپ کرو کام کرو، ہمارا گھرانہ پیش ہے۔ عورتوں کا جذبہ یہ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے مٹنے اور مرنے تیار ہیں، ہماری اولادیں اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ آئے، کہا اپنی ماں سے کہ حجاج بن یوسف نے محاصرہ کر لیا ہے بیت اللہ کا، اور مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ماں ترغیب دے رہی ہے کہ دیکھو بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بکری قربان ہو جاتی ہے اب اس سے کیا فکر، اس کی بوٹی بنائی جائے گی، اس کا قیمہ بنایا جائے گا، جاؤ اللہ کے دین کے لیے پیش ہو جاؤ۔ جذبات بدل گئے۔ اس لیے مولوی صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس محنت سے میں یقین کی تبدیلی چاہتا ہوں، اس محنت سے طریقوں کی تبدیلی چاہتا ہوں، اور اس محنت سے جذبات کی تبدیلی چاہتا ہوں۔ جذبات بدلنے چاہیے اندر سے۔ اب تک جذبہ تھا دنیا کا کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہو، ہمارے پاس یہ اسباب ہوں، اور وہاں یہ جذبات بنائے گئے تھے کہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارے گھر کے افراد اور ہماری اولادیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کے لیے ہیں، اور ایسا آخرت کے لیے فکر مند کیا تھا۔ ان کے جذبے آخرت کے بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کا یہ بول تھا، صحابہ کا یہ فرمانا تھا، ہمارے ارادے تو آخرت کے ہیں، دنیا کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہم تو محنت سے آخرت چاہتے ہیں، دنیا نہیں چاہتے۔ اس لیے اتنا آخرت کو بولا گیا تھا کہ ان کی فکر آخرت کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ جذبات یہ بنے تھے، اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، اس کے لیے جان و مال لگانا ہے تو ہمارا گھر اس کے لیے پیش ہے۔
کیا معذور مرد اس کو تیار کر رہی ہے مسکرات کہ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، اور خود اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے خواتین اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں خروج میں۔ اس لیے ایک بزرگ ہیں تابعی یزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، صحابہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اگر اس زمانے کے لوگ اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کامل متبع سنت نہ ہوں گے۔ یہ نقل و حرکت ہے، دین کو لے کر پھرنا ہے، قربانیاں دینا ہے، تاکہ ہمارے جذبات اور ہماری فکریں یہ بن جائے عالم میں دین کیسے زندہ ہو جائے۔ اس سے صحابہ کی فکروں کو اور صحابہ کے جذبات کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کی فکروں اور جذبات کی وجہ سے اللہ نے وہ کام لیا۔ ان کے زمانے میں دین ترقی کر رہا تھا، ہمارے زمانے میں دین انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا صحابہ نے اپنے جان و مال کو بے قیمت بنایا تھا دین کے تقاضوں کے لیے، ان کے جان مال کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ہجرت کرنے والے صحابی یوں کہہ رہے ہیں دشمن سے، مجھ کو روکو نہیں، اگر تم روکنا چاہو گے روکنا مشکل ہے، میرے پاس تیر مقابلہ کروں گا اور تم اس تک پہنچ نہیں سکتے، تیر ختم ہو جائیں گے، میں نیزوں سے اور تلوار سے حملہ کروں گا، اور تمہارا مطالبہ مال کا ہے، سارا مال فلاں جگہ دفن ہے، لے لو، باندی بھی لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ جان و مال دین کے مقابلے بے قیمت تھا، جان و مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں دین مٹا ہے، مسلمانوں نے جان و مال کو دین کے مقابلے میں قیمتی بنایا، اسے دین مٹ گیا ہے زمانے میں۔ کیوں خروج نہیں ہے؟ جان و مال کی حیثیت بڑھ گئی ہے، وہاں جان و مال بے حیثیت تھا، اندر کا جذبہ یہ تھا تقاضے اللہ کے دین کے ہیں، کلمہ اللہ کا عالم میں بلند کرنا ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، میرا گھر پیش ہوگا، میرے بچے پیش ہوں گے، ہمارے گھر کے افراد پیش ہوں گے۔ اور اس وقت میں ایسی سخت ضرورت ہے اور مستقل ارتداد کی خبریں مولوی صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر امت مرتد ہو رہی ہو تو حلال میں لگنا بھی جرم ہے، اگر امت مرتد ہو رہی ہو تو حلال میں لگنا بھی جرم ہے۔ آپ دیکھ لو مستقل ارتداد کی خبریں ہیں، اور صحابہ کا یہ معمول نقل کیا ہے۔ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہے، ابو بکر زندہ رہے کہ کمی کو برداشت نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، وہ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب 100% جان 100% مال کی تھی، 100% جان 100% مال۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال پیش کر دیے، اور جب پورا مال پیش کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ تقاضا ہے، اس کے لیے پیش ہے، اور آئندہ تقاضا ہوگا پھر پیش کروں گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے آدھا مال دے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا، جملے کا فرق۔ تو آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے اپنے کمان کا تانت کس سے بدل دیا؟ ابو بکر کا تیر تم سے آگے چلا گیا۔ جذبہ یہ ہے، یہ لگایا ہے پھر لگاؤں گا۔ ہجرت کے موقع پر سارا مال لے گئے، کچھ نہیں چھوڑا۔ دادا نے شکایتی طور پہ کہہ دیا بیٹی سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، باپ گیا 2 غم دے کر گیا ہوگا، سارا مال لے گیا ہوگا، جدائی کا غم بھی دے کر گیا ہوگا، مگر وہ بیٹی ابو بکر کی تھی۔ اسے کہتے تعاون چاہیے، گھر سے تعاون ہوگا تو شکایت نہیں ہوگی، صبر ہوگا، شکر ہوگا۔ سارا مال لے جا کر جب بیٹی نے دادا سے کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ابا بہت چھوڑ کر گئے ہیں، پتھر جمع کیے اور اس پر کپڑا رکھ دیا۔ دادا آنکھوں سے بینائی گئی ہوئی تھی، آنکھوں سے اندھے تھے، اور کپڑے پر ہاتھ رکھ دیا کہ بہت کچھ چھوڑ کر گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی اللہ کی قسم گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جذبات تھے اندر، اللہ نے اندر جذبہ پیدا کیا تھا۔ اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہے، ابو بکر زندہ رہے۔ مرد کا بھی جذبہ وہی، عورت کا جذبہ بھی وہی ہے کہ جاؤ اللہ کے راستے کے اندر، مجاہدے پر، قربانی پر۔ اللہ نے ان جذبات پر صحابہ سے کام لیا ہے۔ اس سے قرآن میں اللہ نے فرمایا رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ اللہ کی نگاہ زبان کے بول پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ قلب پر پڑتی ہے۔ کیا جذبات اندر ہے، کیا جذبہ ہے اندر کا۔ صحابہ کے جذبات قرآن نے بیان کیے۔
کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایسے جواب مرد ہیں جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھلایا ہے، بعض وہ ہیں جو جان دے چکے ہیں، بعض اس بات کے منتظر موقع ملے کب اللہ کے راستے میں جان دے دوں، مٹنے کھپنے کو تیار ہے۔ اور ہمارے سامنے مستقل تقاضے سارے صوبوں سے ہیں اور سارے ملکوں سے ہیں۔ ابھی ایک جماعت کام کی، پورے جوڑ ہوئے ایک صوبے کے آندھرا کے، کارگزاری یہ آ رہی ہے خاندان کے خاندان، علاقے کے علاقے مرتد ہے، کوئی عیسائی کوئی قادیانی ہے، کئی 40 گھر، کئی 50 گھر، کئی 20 مسلمان، کئی 50 مسلمان ارتداد پر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، رسی کمی کرے گا تو بھی قتال کروں گا، رسی بھر کی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت فرمانے لگے ابو بکر تو رسی بھر کی کمی کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، اب تو امت میں رسی بھر دین باقی ہے، باقی تو چلا گیا، رسی بھر دین باقی ہے۔ وہ تب بھی ہم اس پر کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کا جذبہ، اور وہ حضرات کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے تم کسی علاقے میں جاؤ، ان کے مردوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو باندھی بنا کر لاؤ، اس سے زیادہ مجھ کو پسند ہے کسی ایک آدمی کو ہدایت پر لے کر آ جاؤ، تمہاری نقل و حرکت سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی چلا سفر میں اور سارا کھانے پینے کا سامان اونٹ پر سواری پر، اور جنگل میں ایک جگہ لیٹ گیا اور اونٹ کو باندھ دیا، اور جب سو کر اٹھا دیکھا وہ اونٹ غائب ہے، اور مارا اس کو اونٹ کو پھر ڈھونڈتا رہا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، بھوک کی شدت بڑھ گئی، اور اس خیال سے آ کے لیٹ گیا کہ اب تو مرنا ہے، کیونکہ اب تو نہ یہاں پانی ہے نہ کھانا ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ آ کے لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ لگ جائے تو اونٹ گزرے اور وہ اس کی رسی پھنس جائے درخت کے اندر، اور جب آنکھ کھولے دیکھے اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو وہ آدمی گویا کہ دوبارہ زندگی مل گئی۔ اس اونٹ کے ملنے پر اس فرد کو، اس آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے پر ہوتی ہے، توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو اس بندے سے کتنی خوشی ہوگی جو بندہ یا بندی اس بندے کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کوئی عورت، کوئی مستورات کسی بہن کے توبہ کا اور دین کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بن جائے، اور حالات یہ سنائے جا رہے ہیں اتنا ارتداد ہے، عورتوں تک میں اتنا ارتداد ہے کہ جماعت نے کام کیا ایک علاقے میں راجستھان میں، تو کہنے لگے جس گھر میں جماعت نے قیام کیا اس گھر میں جماعت نے مورتیاں باہر نکالی ہیں۔ ایک عالمہ پانی پت کے سونی پت کے علاقے میں عالمہ مرتد ہو کے غیر سے نکاح کیا۔ حالات تو سخت ہے، احوال بہت سخت ہے۔ بعض ایسے صوبے، وادی کا صوبہ مشہور ہے، ایمان والوں کا صوبہ ہے، اس صوبے میں جماعت کام کر کے آئی، ہمارے بمبئی کی جماعت، اس نے آ کے سنایا صبح سے شام پورے چلہ بھر جماعت کی بہنوں کا کام یہی تھا آنے والی بہن کو کلمہ یاد کراؤ، کلمہ بھول گئے، کلمہ یاد نہیں ہے، حالانکہ پیدائشی مسلمان ہے۔ ارتداد کی کوئی دوا نہیں سوائے نقل و حرکت کے کہ جان و مال کو لے کر پھرا جائے، اور اپنے ملک سے آگے بڑھ کر عالم کے تقاضے، عالم کے احوال یہ ہیں کہ عالم کے تقاضے بھی، ملیشیا میں اجتماع ہوا، 100 سے زیادہ ملک وہاں جمع ہوئے تھے، بہترین، تبلیغ کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا، 100 سے زیادہ ملک جمع ہوئے، بہترین، مستقل 2-2 3 دن کارگزاری ہوئی ملکوں کی، حضرت نے ملکوں کے تقاضے لیے، اور حضرت نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ملکوں میں جماعتیں روانہ کریں گے، اور سب کا یہ کہنا ہے ہمیں نظام الدین کی جماعت چاہیے۔ اور احوال یوں سنائیں، ایک جماعت پہنچی عرب میں، اور بیت اللہ سے 80 کلومیٹر دور کے فاصلے میں ایک قبیلے میں ایک دیہات میں جماعت کام کر رہی تھی۔ مستورات نے ایک بوڑھی عورت عرب، اس سے پوچھا، اس عرب بوڑھی عورت کو سورہ فاتحہ یاد نہیں تھا۔ ایک صاحب سے ایک قبیلے کے اندر پوچھا، سعودی کے اندر، عرب قبائل کے اندر پوچھا بھائی بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے، نماز پڑھنی قبلہ کی، تو پوچھتا ہے قبلہ کسے کہتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت نے 20 دیہاتوں کے اندر جا کے عورتوں سے ملی، اس 20 دیہات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوئی جس کو سورہ فاتحہ یاد ہو۔ یہ تو عرب ملکوں کا حال ہے، یہ برازیل، ارجنٹینا، چلی، ان علاقوں کی کارگزاری سنائی، 1 کروڑ عرب مرتد ہو چکے اسلام سے۔ جب جماعت نے محنت کی، کارگزاری سنائی ایک ساتھی نے کہ ہم گشت کر رہے تھے، برف باری ہو رہی تھی، ایک سائے میں ہم کھڑے ہو گئے، وہاں نماز ادا کری، ایک جوان آیا ہمارے پاس،
کہنے لگا آپ جو کر رہے ہو نا اٹھک بیٹھک، میں تو مسلمان نہیں، میرے باپ بھی مسلمان نہیں، میرے دادا ایسا کرتے تھے جیسا آپ کر رہے ہو۔ وہ جماعت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، سمجھا کر اپنے ساتھ مسجد لے گئے، ماحول میں رکھا۔ رات جب سب جماعت سوئی تو خواب دیکھتی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ تم جماعت والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جس بچے کو جوان کو تم مسجد میں لاؤ یہ ہماری اولادوں میں سے ہے۔ حال یہ ہو گیا، میلوں کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، مدت گزر گئی، کوئی جماعت پہنچی نہیں ہے۔ ایک جنگل میں جماعت نے اذان دے کر جب نماز پڑھنی چاہی، اذان مکمل ہوتے ہی ایک بوڑھا آدمی باہر آیا، کہنے لگا یہ اذان تم جو دے رہے ہو یہ ہمارے علاقے میں 30 سال کے بعد اذان ہوئی ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان نماز نہیں ہے۔ اور حال یہ ہے کہ لوگ کلمہ نماز کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کام دیا ہے، یہ نقل و حرکت مولیہ سنت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا یقین ہے اور اللہ نے مجھ پر یہ بات کھول دی ہے، جہاں جہاں ہماری جماعتیں پھرے گی اللہ وہاں اسلام زندہ فرما دیں گے۔ اور پورا امریکہ 52 اسٹیٹ، یہیں کی جماعت ماشاءاللہ امریکہ کام کر کے آئی، 52 اسٹیٹ، بڑی ریاستیں، ایک جماعت 2 جماعت کام کر رہی ہے، پورا کینیڈا، پورا افریقہ، یہیں کی جماعت گئی تھی افریقہ میں، کارگزاری سنائی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارا ہر 2 دن میں 200 کلومیٹر کا سفر، 300 کلومیٹر سفر، ہم نے کہا ایک علاقے میں کام کراؤ تاکہ ایک جگہ ٹک کر کام کریں، انہوں نے کہا درخواست سے آپ سفر کرو، بہت سالوں گزر گئے، بمبئی نظام الدین کی جماعت مستورات کی آئی ہے، ہم آپ کو اس لیے اتنا چلا رہے ہیں تاکہ ہماری عورتوں کو پتہ تو چلے برقع کسے کہتے ہیں، ہماری عورتیں برقع بھی نہیں جانتی، ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے اس نقل و حرکت کو دین کے قوام کا ذریعہ بنایا ہے، بڑے بڑے ممالک کے تقاضے ہیں، ہمیں مستورات کی جماعت چاہیے، اور حضرت نے فرمایا تھی بات بمبئی والوں کے جوڑ میں تو یہ چاہتا ہوں سارے بمبئی والے وقت لگائی بہنوں کو جوڑے اور ان کی جماعتیں بنا کر عالم میں بھیجے، اور میری تمنا یہ ہے دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان ممالک میں جتنے مسلمان کے مکانات ہیں ہر مسلمان کے گھر پہ مستورات کی بمبئی کی جماعت داخل کرنی ہے انشاءاللہ، اتنا بڑا تقاضا ہے، اتنی جماعتیں بناؤ کہ ہر گھر میں بمبئی کی مستورات کی جماعت داخل ہو جائے، کہ سارے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، مگر اب بھی جتنی استعداد ہیں اس اعتبار جماعتیں کم بن رہی ہیں۔ ہم تو ہمارے مفتی یعقوب صاحب عجیب بات کہتے ہیں، 30 سال کا چلہ اور سال میں عشرہ اور 30 مہینے کا 3 دن، یہ ادنا ترتیب ہے، اعلیٰ بات نہیں ہے۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے ابھی اس سال چلہ لگا ہے، تقاضے سے مشورہ طے کریں اگلے سال پھر جائیں گے۔ ابھی بیرون لا کر آئے تھے، 1-2 سال ہی گزرا تھا، تقاضا آ گیا بیرون آپ کو جانا ہے چلے جائیں گے۔ مسلسل خروج ہوا ہے اللہ کے راستے مستورات کا، اس امت کی پہلی جماعت مستورات کی گئی ہے، اس امت میں خروج بیرون کا مستورات کی جماعت کا اللہ کے راستے میں ہوا ہے۔ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبرص گئی تھی، سائپرس ان کی جماعت، اور کام کر کے آئی اور اللہ نے ایسا قبول فرمایا، وہی انتقال بھی ہوگا، وہی دفن بھی کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے تقاضا نظام الدین کی نصرت کا ہے، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ کا فضل ہے، مرکز کھل گیا، اور مرکز کھلتے ہی ابھی جانا ہوا تو تقریباً 100 جوڑے چلے کی جماعت کے موجود ہیں، اور جوڑے ہیں نہیں خدمت کرنے کے لیے، مردوں میں سے 2 ماہ میں سے لینا پڑا خدمت کے لیے، ہے ہی نہیں عملہ وہاں پر، اور مستقل عملہ بڑھ رہا ہے، یہ تو خالی 2 دن کی خبر ہے کہ 100 جوڑے ہو گئے، اور تیار ہے لوگ مستقل ٹکٹیں بن رہی ہیں، نظام الدین جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے بمبئی والوں پر یہ فضل فرمایا، ہمارے بڑوں کو ایسا اعتماد ہے بمبئی والوں پر، ہر صوبے کو 1 مہینہ 2 مہینہ ملا، بلکہ 1 ہی مہینہ ملا ہے، اور بمبئی پہ ایسا فضل ہے کہ اللہ نے 2 مہینے مستقل جون اور دسمبر کے دیے ہیں، اور ہر مہینے 2 جوڑے بمبئی کے چاہیے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ہر 2 مہینے میں صوبہ آتا ہے نا خدمت کے لیے، تو حضرت نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں ہر صوبہ بمبئی والوں کے ساتھ نظام الدین ہے، ہمارے کام کرنے والوں پر اور کام کرنے والی بہنوں پر ایسا اعتماد اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتماد کو باقی رکھے، اس حسن ظن کو باقی رکھنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تقاضے کی بات تھی کہ تقاضا آیا فوراً چلے جاتے، اب بھی تقاضا باقی ہے، نظام الدین سے مستقل یہ خبر آ رہی ہے کہ نصرت کی بہنوں کو جلدی روانہ کرو یہاں سے، تو ماشاءاللہ ایک ساتھی 2 ماہ میں جا رہا تھا، اس کا مشورہ طے ہوا، وہ مستورات کے ساتھ ماشاءاللہ نکل گیا نظام الدین۔ ایسے ہمارے سامنے ایک بات ہے کہ معمول سے نکل جانا، اور ایک بات ہے تقاضوں پہ نکل جانا۔
اللہ کے نبی کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نقد تشکیل فرمایا کرتے تھے, کھڑے ہو جاؤ ابھی نکلنا ہے, جن کی سواریاں مدینے کے باہر ہے وہ نہیں, جن کی سواری مدینے میں ان کو ابھی نکلنا ہے. اتنا موقع نہیں کہ مدینے کی باہر سواری آپ لے کر آؤ, اتنی نقد تشکیل ہوئی ہے مدینے کے اندر. اور ہمارا کام صحابہ کے طرز پر ہے, اسے ہمارے سامنے نصرت کا بھی تقاضا ہے. اور نظام الدین سے کہا جا رہا ہے بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ جماعتیں پیش کی جائیں. اب بھی جماعتیں 50,000 60,000 1 لاکھ روپے خرچ کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت یہ فرما رہے ہیں یہ بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا یہ بیرون نہیں ہے, یہ ہندوستان کے آنگن ہے. اس کو بیرون نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ہندوستان کا آنگن ہے. ہم تو بڑے خرچوں کے ساتھ ان ملکوں میں, ان علاقوں میں جہاں مستورات کی جماعت نہیں پہنچ پا رہی, بڑے خرچوں کے ساتھ. اب ایک جماعت نے پیش کیا, مردوں کی جماعت تھی حیدرآباد کی, 4 ساتھی فی نفر 25 لاکھ خرچہ, اور چاروں مضبوط 17 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی کے, 25 لاکھ روپیہ خرچ, اور جماعت کا 1 کروڑ روپیہ خرچ, 12 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ خرچے کی جماعت. جہاں چاہے ہمیں بھیج دو. مستورات کی جماعت نے پیش کیا, کھلا خرچ کھلا وقت, حضرت جہاں چاہے آپ بھیج دو. حضرت تو کہتے میں تو یہ چاہتا ہوں خط آئے ملکوں سے جماعتوں کا کہ 2 مہینے ہمارے پورے ہو گئے, کام اور تقاضا باقی ہے, ویزا ہمارے پاس ہے, ہم تیار ہیں ہمارا وقت بڑھانے کے لیے. حضرت تو یہ پوچھ رہے تھے ابھی ملک کے پرانوں میں, تو خود سنایا کارگزاری کے علاقے والوں نے کہ 4 ماہ ملک میں مکمل ہو گیا تھا, مرد کی جماعت تھی, انہوں نے تقاضا لکھا نظام الدین ہمارے پاس ویزا ہے, وقت بڑھانا چاہتے ہیں. وہ جماعتیں 1.5 مہینہ اور بڑھایا ملک کے اندر. اس سے حضرت نے فرمایا صحابہ کی تشکیل بغیر مدت کے ہوتی تھی, مدت کی تشکیل نہیں تھی. 4 مہینہ جانا ہے, کام کر کے آنا ہے, کام نہیں ہوا وہی قبریں بنانی ہیں. اب حضرت اس پر لا رہے ہیں کہ اب جا گئے تھے 4 مہینے کے ذہن کے ساتھ, دیکھا کام کا تقاضا ہے, اب خط لکھ رہے نظام الدین اجازت چاہتے ہیں, ہم 1 مہینہ اور بڑھانا چاہتے ہیں. مسورات کی جماعت اور وقت بڑھانا چاہ رہی ہے. جب انشاءاللہ اس کے عزائم ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ آسان فرمائیں گے. بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ ہمارا کم سے کم 30 سال کا چلہ ہے, کم سے کم ادنی ترتیب سال کا عشرہ کم سے کم ہے. دیکھو چلے کی جماعتیں کسی درجے میں بن جاتی ہے, سرودہ کی بن جاتی, سال کا عشرہ رہ جاتا ہے. اگر اہتمام سے پرانی بہنیں اور پرانے بھائی وقت لگائے ہوئے سال کا عشرہ لگا لے تو بہت ساری جماعتیں عشرے کی بن سکتی ہیں.